پھر مولا حسین پاک مکۃ المکرمہ سے 8ویں ذی الحجہ کو صوبے کوفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ روانہ ہوئے، راستے میں ایک مشہور شاعر فرزدق جس کا نام تھا وہ ملا۔ امام نے اس سے پوچھا کوفہ سے آ رہے ہو، حالات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، فرزدق نے کہا کہ میں اتنا بڑا لشکر میں نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے ایسا لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا کیا حالات ہیں؟ تو کہنے لگے فرزدق شاعر کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ سنا، اور اب چونکہ آپ نکل چکے تھے، اس لیے کہ ہم کبھی بار بار واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا۔ یہ سب جو چیزیں ہو رہی تھی وہ بس اتمام حجت کے لیے اور یزید اور یزیدیت کو بے نقاب کرنے کے لیے، ورنہ امام کو تو پتہ تھا کہ ہونا کیا ہے، اس لیے کہ سب بتا دیا گیا تھا۔ آگے آپ سنیں گے۔ پھر امام پاک اور آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ایک مقام پر پہنچے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ کو حضرت امام مسلم کی اور ان کے بچوں کی شہادت کی اطلاع ملی۔ پھر اس کے بعد آپ نے چاہا کیا کیا جائے، یہاں سے لوٹ جائیں۔ انہوں نے کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی، تو امام مسلم کے بھائیوں نے کہا، ان کے بچوں نے کہا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس طرح امام علی مقام پھر آگے بڑھے۔ ایک مقام پہ پہنچ کر آپ نے اپنے ایک نمائندے کو، قاصد کو، جناب قیس کو جو ہے وہ کوفہ روانہ کیا تھا، تو ان کی بھی شہادت کی خبر ملی کہ جب وہ قیس کوفہ پہنچے، کوفے والوں کو خط دینے کے لیے آپ نے راستے سے روانہ کیا تھا، تو اس وقت وہ پکڑ لیے گئے، چونکہ کوفہ والوں نے بے وفائی اور دغابازی کر دی تھی۔ تو اوپر لے جا کر کے دارالامارت پر لے جا کر جناب قیس کو کہا گیا کہ تم معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ کذاب ابن کذاب، معاذ اللہ حسین ابن علی پہ لعنت کرو تو تم بچو گے۔ وہ مرجانہ کا بچہ، یہاں آ کر کے جذبات قابو نہیں رہتے، لیکن چونکہ محفل ذکر حسین ہے اس لیے بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ بدبخت نے یہ بات کہی ابن زیاد کے بیٹے نے، اور کل میں نے ابن زیاد کا نسب نامہ آپ کو، زیاد کا نسب نامہ اور ابن زیاد کا نسب نامہ آپ کو پڑھ کے سنایا۔ دیکھیے لوگ کتنے بدبخت ہیں، خود جھوٹے اور کذاب ہو کر آل نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جناب قیس کی ہمت پر قربان جائیں، جب قیس کو کوفہ کے دارالامارت پر کھڑا کیا گیا، یہ کہ ان پر معاذ اللہ لعنت کرو، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اوپر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کوفیو تم پر افسوس ہے کہ تم نے خط لکھ کر آل نبی کو بلایا اور آج رشوتیں لے کر ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے خوف سے ان کے ساتھ ہو گئے، اللہ رسول کا خوف تمہیں نہ آیا۔ اور پھر کہا کہ حسین سچے کا بیٹا سچا ہے، اچھے کا بیٹا اچھا ہے، اور لعنت ہے زیاد پر اور ابن زیاد پر، اس کے باپ پر اور اس پر لعنت ہے۔ پھر کہا یزید پر لعنت ہے۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو جھلا گئے، حکومت وقت کے بادشاہ کے خلاف لعنت، یہ جرأت تھی حضرت قیس کی۔ پھر وہاں سے ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کو اوپر سے پھینک دیا گیا، یہ بھی ایک شہادت ہوئی۔ امام علی مقام پھر آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو ایک مقام پر آپ کو حضرت عدی ابن حاتم کے بیٹے، عدی بن حاتم تائی، یہ حاتم تائی کے بیٹے عدی یہ صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت طور ماہ یہ نظر آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ امام پاک سے انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ امام میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ امام مسلم کی شہادت ہو گئی، ہانی کی بھی شہادت ہو گئی، اور فرمایا کہ اب آپ کوفے نہ جائیں، آپ ایک کام کریں،
آپ ہمارے قبیلے کی طرف چلیں، آپ ہمارے قبیلے کی طرف چلیں جو یمن کی سرحدوں سے ملتا ہے، ہم پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں کوئی نہیں آئے گا، اور صرف 20 دن کی مہلت آپ مجھے دیں، میں ایک لشکر جرار تیار کر کے آپ کے ساتھ رہوں گا اور پھر ان کو مزہ چکھائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن مجھے تو کسی اور بات کا حکم ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ امام پاک سے انہوں نے کہا کہ میں کوفہ سے اپنے بال بچوں کے اخراجات لے کر کے وطن جا رہا ہوں، تھوڑی دور پر میرا علاقہ ہے، تو میں وہ سامان پہنچا کر واپس آتا ہوں۔ تور ماہ واپس آئے بھی، لیکن جب واپس آئے تو امام علی مقام کی شہادت ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد کوہ ذی الحشم پر جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر آپ نے چونکہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، دیکھا کہ دور سے لشکر آ رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 1000 یا 1500 کا وہ لشکر تھا، اور اس کی قیادت حور بن یزید نام کے ایک شخص کر رہے تھے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے امام سے کہا کہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو قید کر کے اس کے پاس لے جاؤں۔ حضرت حر نے جب یہ بات کہی کہ میں معاذ اللہ قید کر کے آپ کو لے جاؤں، امام پاک نے فرمایا حر تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو مجھے قیدی بنا کے لے جائے گا؟ حر نے جواب دیا امام یہ بات اگر عرب میں کوئی انسان مجھ سے کہتا تو میں اس کی ماں کو پلٹ کر جواب دیتا، لیکن میں آپ کی امی جان کو پلٹ کر جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ کی ماں بنت پیمبر فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے، اس لیے میں پلٹ کر کوئی جواب آپ کو نہیں دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ حر نے پلٹ کر سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان میں کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اللہ کو منظور نہ ہوا جو میرے نبی کی شہزادی کے نام کا اتنا احترام کرتا ہے وہ جہنم میں کیسے چلا جائے، اس لیے قدرت نے حر کو پلٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو یہ نام فاطمۃ الزہرا کے احترام کی برکت ہے، یہ تعظیم کی برکت ہے کہ حر کو اللہ نے پلٹنا نصیب فرمایا۔ کہتے ہیں امام پاک نے دیکھا کہ حر جو ہے اس کے ساتھی اور اس کی سواریاں کانپ رہی ہے، ہانپ رہی ہے، ہپائی ہے ان کے اندر۔ فرمایا کہ یہ تیری سواریاں کیوں ہانپتی ہے؟ حر نے کہا ابن زیاد کا حکم تھا کہ کوفہ سے لے کر حسین جہاں پر موجود ہے وہاں تک پڑاؤ نہ کرنا، رکنا نہیں، تو میں دوڑاتے ہوئے آیا ہوں، کہیں رکا نہیں ہوں، تو ان کو پانی کی پیاس لگی ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے پاس پانی موجود ہے، لے تو بھی اپنی سپاہ کو پلا اور اپنی سواریوں کو پلا۔ امام نے اپنا پانی دے دیا۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا، امام نے اذان دینے کے لیے حکم فرمایا، اذان ہوئی، اور پھر امام نے فرمایا حر تو الگ اپنی نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟ اس نے کہا امام آپ ہی کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ امام علی مقام کو وہ لے کر کے چلتا رہا۔ بالآخر المختصر یہ کہ امام پاک کو وہ لے کر کے چلا، اور اس کے پاس ابن زیاد بدنہاد کا خط آیا۔ جو حر نے خط لکھا تھا اس کا جواب آیا کہ حسین کے میں ساتھ میں ہوں، اور امام علی مقام یہ کہتے ہیں کہ میں خود نہیں آیا ہوں، میں بلایا گیا ہوں، کوفیوں نے مجھے خط لکھے ہیں، تقریباً 150 سے زائد خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے بتائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا آنا اگر نامنظور ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ باتیں کبھی سن کر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب آپ آئے تھے تو آپ واپس جانے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ دراصل یہ واپس جانے کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ حجت تمام ہو رہی تھی کہ ہم نے ہر جگہ جنگ کو ٹالا ہے، لیکن انہوں نے ہم پہ جنگ مسلط کی ہے۔ امام پاک معاملات کلیئر کرتے جا رہے ہیں، یزیدیت کو بے نقاب کرتے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس جانے کے لیے نہیں کہا، واپس جانے کی بات کی، لیکن آپ جانتے تھے واپس جانے نہیں دیں گے، تو چونکہ آپ باطل کو مکمل بے نقاب کرنا چاہتے تھے کہ ہم تو جنگ ٹال رہے تھے، ہم پر جنگ مسلط کی، ہم پہ ظلم کیا گیا، امام پاک پورا پکچر گویا کہ کلیئر کر رہے ہیں۔ تو ابن زیاد کے پاس حر نے خوش ہو کر خط لکھا تھا
کہ دیکھو اب وہ تو واپس جانے کی بات کرتے ہیں. تو اس بدبخت نے کہا کہ ان پہ سختی کر اور ان کو راستے سے ہٹا کر کسی میدان میں اتار. امام پاک کو جب یہ حر کے پاس یہ خط آیا تو اس نے امام پاک سے کہا کہ دیکھو یہ ابن زیاد نے یہ بھیجا ہے، تو میرے پاس 1000 سپاہ موجود ہیں، اگر میں کچھ بھی کرتا ہوں تو یہ اس کو اطلاع کریں گے، اس کے جاسوس بھی اس میں موجود ہیں، تو اس لیے آپ اتر کر چلیں. المختصر یہ کہ امام پاک نے جب راستہ بدلا تو ایک وادی کے اندر آپ اترے. جب اس وادی کے اندر آپ اترے تو اس وادی کا حال یہ تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ وادی میں ایسی عجیب و غریب بو آتی تھی. اس کی بو ایسی تھی جس سے یوں لگتا تھا کہ تکلیف اور بلائیں، جس کوئی مقام پہ پہنچو تو کیسے وحشت ہوتی ہے، ویسی وحشت کی بات تھی. وہ قافلے کے لوگ کہتے تھے کہ امام کیا یہاں تو دل نہیں لگتا، دل گھبراتا ہے. بلکہ جب وہاں پر خیمے لگانے کے لیے جو ہے وہ میکیں ٹھوکی گئی تو وہاں سے تازہ خون نکل آیا. امام پاک کی بہن سیدہ زینب پاک نے فرمایا کہ بھائی یہاں سے تو خون نکلتا ہے. امام پاک کے پاس جو ہے وہ ایک مٹی تھی آپ کے ساتھ. ذبح عظیم کے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک مٹی تھی آپ کے پاس، آپ نے وہ مٹی نکالی اور وہ مٹی اس میدان کی مٹی اٹھائی اور دونوں کو ملایا تو دونوں کا رنگ ایک تھا. امام پاک نے فرمایا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں، وادی طف اس کو کہتے ہیں، کربلا کہتے ہیں اس کو. امام نے فرمایا اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہماری آخری آرام گاہ ہے، اب یہاں سے ہم نے نہیں جانا ہے. حالانکہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں آپ رکے اور رکنے کے بعد حر نے کہا کہ میں عورتوں اور بچوں کا بہانہ کر کے اپنی سپاہ کو دور لے جا کر کے روکوں گا اور آپ رات کو چلے جائیں. لیکن امام علی مقام رات بھر جاتے، صبح کو جب واپس آتے تو اسی میدان میں، دوسرے دن بھی یہی، تیسرے دن بھی یہی ہوا. بالآخر امام نے فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ تو کہا یہ کربلا ہے. وہیں پر خیمے لگ گئے. بلکہ ایک مورخ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب وہاں پر رکے تو امام پاک نے فرمایا اس زمین کا مالک کون ہے؟ اس زمین کا مالک کون ہے؟ تو کہا گیا کہ فلاں اس کا مالک ہے. تو کہا اس کو اس کی رقم ادا کرو. تو شہزادے علی اکبر نے پوچھا بابا کم و بیش 18 مقام پر یا 38 مقام پر ہم نے قیام کیا مکے سے لے کے یہاں تک. مورخین لکھتے ہیں کہ امام علی مقام مکے سے جب کربلا آئے تو 18 یا 38 مقام پر آپ نے قیام کیا اور پڑاؤ ڈالا. بعض نے 18 لکھا، بعض نے 38 لکھا. 18 یا 38 مقام پر ہم نے پڑاؤ کیا. آپ نے کہیں قیمت ادا نہیں کی. یہ کون سا مقام ہے جہاں وحشت ہوتی ہے اور آپ رقم اور قیمت ادا کرنے کی بات کرتے ہیں زمین کی؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے جہاں قبریں بنتی ہے وہاں کی زمین خریدی جاتی. دوسروں کی زمین پہ ہم قبریں نہیں بنائیں، ہم قبروں کے لیے زمین، یہاں ہماری قبریں بننی ہیں. امام پاک فرماتے ہیں سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہن کہنے لگی بھیا ایسی بات نہ کرو، اللہ آپ کو طویل عمر عطا کرے. اس کے بعد خیمے لگ گئے اور پھر اللہ اکبر 2 محرم الحرام کو امام علی مقام کے خیمے کربلا شریف کے اندر 61 ہجری کو لگ گئے.